بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک قافلہ کہیں پہ بھیجا اور ان میں سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا ایک امیر بنا دیا۔ وہ جب نماز پڑھایا کرتا تھا تو نماز کے اندر ہر رکعت کے آخر میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھا کرتا تھا۔ جب اس مہم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قافلے والے عرض کرنے لگے، حضور جن کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا انہوں نے ایک عجیب کام کیا ہے کہ وہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تو نماز میں ہر رکعت کے آخر میں یعنی سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کے آخر میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے رہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا چونکہ اس سورۃ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس سورت کے اندر صفت ہونے کی وجہ سے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضور وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہر رکعت میں قرات کے بعد یہ سورۃ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت ہے اور مجھے اس وجہ سے اس سورت سے پیار ہے، میں ہر رکعت میں اس کو پڑھا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ہر رکعت کے اندر آخر میں سورۃ اخلاص پڑھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں اجازت دی تھی کہ تم ایسا کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پہلے ایسے کیا تھا۔ تو اس صحابی رسول نے اپنی طرف سے یہ سورۃ اخلاص سے محبت کا اظہار کیا اور اس کو ہر رکعت کے اندر آخر میں پڑھا کرتے تھے اور یہ بتایا کہ مجھے اس سے محبت اور پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وجہ سے آپ سے محبت فرماتا ہے کہ تم اس کی صفت جو کہ سورۃ اخلاص کے اندر ہے تم اس سے پیار اور محبت کرتے ہو، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نیا کام جو ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا نام بھی فرمایا ہو تو وہ ناجائز نہیں اور بدعت اور شرک نہیں۔ لہٰذا میلاد شریف منانا اگرچہ یہ نیا کام نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، بلکہ میلاد منانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی عطا فرمائی اور انہیں اپنی طرف سے انعام بھی عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ میلاد منانا شرک اور بدعت نہیں ہے۔ جو حضرات ایسا کہتے ہیں ان کو آج کی اس روایت سے جو میں نے عرض کی ہے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو کچھ ابھی میں نے کہا، اللہ تعالی ہمیں کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ